عین اسی وقت روشا نے بھی اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی اور نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ساتھ اٹھنے کی وجہ سے ہم دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑی ہو گئیں۔ درمیانی فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ لگ گئیں۔ ہم دونوں پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں۔ دونوں کی آنکھوں میں طلب کے لال ڈورے تیرتے ہوئے صاف نظر آ رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے اور روشا نے ایک ساتھ اوپر والی برتھ کی طرف دیکھا اور پھر بغیر کسی جھجک کے روشا نے اپنے منہ کو آگے کر دیا۔ اسے دیکھ کر میں نے بھی منہ آگے کیا اور ہم دونوں فرینڈ والا کام کرنے لگے۔ جیسے ہی ہم نے فرینڈ والا کام کرنا شروع کیا، ہم دونوں کے اندر سے ایک بجلی سی کڑکی اور اس کے ساتھ ہی روشا میرے ساتھ چمٹ گئی۔ میں جو پہلے ہی تیار ہو رہی تھی، روشا نے بھی مجھے اور تیار کر دیا اور گرمی کے مارے نیچے گویا تندور بن گئی تھی۔ پھر میں پیچھے ہٹ گئی اور پھر اسے ٹاٹا کرتے ہوئے باہر نکل گئی۔ دیکھا تو وکی کوپے کے آخر میں ٹرین کے دروازے کو پکڑ کر کھڑا تھا۔ مجھے اپنی طرف دیکھ کر اس نے ہاتھ ہلایا اور اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ عامل بابا ارباب بنگالی، ہر کام 2.5 دن اور 2.5 گھنٹوں میں کروائیں گارنٹی کے ساتھ۔ ابھی کر اشارہ دیکھ نظارہ، میرا علم چلے کرنٹ کی چال، جعلی عامل عیسائی پنڈت سب پریشان، خاوند کی بے رخی، محبوب کے دل و دماغ کو کنٹرول کرنا، امتحان میں کامیابی، پرائز بانڈ اور لوٹری فرسٹ نمبر گارنٹی سے لگوائیں۔ نشہ کا مکمل حل، دشمن کو تباہ و برباد کرنا صرف 24 گھنٹے میں رازداری کے ساتھ، جادو کا توڑ، پسند کی شادی کرنا، اولاد کا نہ ہونا یا ہو کر مر جانا، طلاق کا مسئلہ ایک یوم میں حل کروائیں۔ جن حضرات کے کام رکے ہوئے ہیں وہ میرے موکلات سے خود بات کر کے اپنا مسئلہ حل کروائیں۔ جعلی عاملوں سے تنگ آنے والے ایک بار ضرور رابطہ کریں، امید کی آخری کرن سمجھ کر رابطہ کریں۔ عامل بابا ارباب بنگالی۔ مجھے اپنی طرف دیکھ کر اس نے ہاتھ ہلایا اور اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوپے میں کافی سناٹا تھا۔ ویسے بھی یہ رات کا وقت تھا اور زیادہ تر لوگ اپنے اپنے کوپے کو لاک کیے سو رہے تھے۔ پھر بھی وکی کی طرف جاتے ہوئے میرا دل بڑی زور سے دھڑک رہا تھا۔ چنانچہ میں نے ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھا اور دبے پاؤں چلتی ہوئی ٹرین کے دروازے کے پاس چلی گئی۔ میں بھی چلتی ہوئی اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ ٹرین کے دروازے پر کھڑی وکی بظاہر باہر کا نظارہ لے رہا تھا اور اس کے ساتھ کھڑی ہو کر میں بھی بظاہر باہر کا نظارہ کرنے لگی۔ جیسے ہی میں اس کے پاس کھڑی ہوئی، وکی نے آہستہ سے مجھے ہائے بولا اور اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے بھی ہائے کہا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کے بعد اس نے ایک نظر کوپے کی گیلری کی طرف دیکھا اور اپنے بازوؤں کو میرے گرد کر لیا اور بولا، میم آپ بہت سندر ہو۔ تو میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی شکریہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرین کے دوسرے دروازے پر یوں وکی کے ساتھ کھڑے ہوئے میں تھوڑی مضطرب بھی تھی، لیکن میرے اندر کی بے چینی مجھے چین نہیں لینے دے رہی تھی، اس لیے میں نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس نے جلدی سے ایک نظر کوپے کی گیلری کی طرف دیکھا اور پھر اپنے چہرے کو آگے لے آیا اور فرینڈ والا کام کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پیچھے ہوا اور سامنے دیکھتے ہوئے بولا، آپ بہت پیاری ہو میم، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ سرکتا ہوا نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ اپنا ہاتھ خزانے پر رکھ کر بولا، میم نیچے تو آگ لگی ہوئی ہے۔ اب میں نے بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور ایک نظر ڈبے کی گیلری پر ڈالی۔ اسے سنسان پا کر اپنا ہاتھ چھوٹے میاں پر رکھ دیا۔ میں نیچے دیکھا تو کچھ خاص چیز نہیں تھی، بس نارمل سی چیز تھی۔ میں نے اوپر سے دروازہ پینٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد وکی بھی میرے پاس آ گیا اور اوپر سے دروازہ پینٹ کرنے لگا۔ میں نے سرگوشی میں وکی سے کہا کہ مجھے یہ چاہیے۔ وہ بھی مجھے کہنے لگا کہ مجھے بھی یہ چاہیے۔
اس کے بعد وکی نے کہا میم لولی پاپ والا کام کرو، تو میں نے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا اور نیچے بیٹھ گئی اور کام کرنے لگی۔ اس کے ساتھ کوپے کے دوسری طرف اچانک ہی کچھ آواز سنائی دی، جسے سن کر میں خوف زدہ ہو گئی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری دیکھا دیکھی وکی نے بھی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو درست کیا اور میں بنا پیچھے دیکھے اپنے کوپے میں آ گئی۔ دیکھا تو روشا جاگ رہی تھی۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی اس نے اشارے سے مجھے اپنی طرف بیٹھنے کو کہا اور میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور اس سے برت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ پیچھے سے میرا خاوند تو نہیں اٹھا؟ تو وہ میرے کان میں بولی فکر نہ کرو ہما جی، تمہارا خاوند اٹھ بھی جاتا تو میں نے اسے ایسے الجھانا تھا کہ یاد کرتا۔ اور پھر ہم دونوں آپس میں دھیمی دھیمی آواز میں باتیں کرنے لگیں۔ کافی دیر کے بعد وکی کوپے میں داخل ہوا اور ہمارے پاس آ کر روشا سے سرگوشی میں بولا میں ان کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، تم نے پیچھے سے ان کے خاوند کو کور کرنا ہے۔ جسے سن کر روشا نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی ویسے تم انہیں لے کر کہاں جا رہے ہو؟ اگر ان کیس ایمرجنسی ہو جائے تو میں تم لوگوں کو مطلع کروں۔ اس پر وکی نے روشا سے کہا کہ ہم اسی سائٹ کے آخری کوپا میں ہوں گے۔ تو میں نے اس سے کہا وکی وہ جگہ محفوظ تو ہے نا؟ تو وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا فکر نہیں کرو، میں نے سب پتہ کر لیا ہے۔ وہ کوپا ملتان سے کراچی کے لیے بک ہے اور ملتان سے پہلے کے جملہ حقوق میں نے ٹی ٹی سے اپنے نام پر بک کروا لیے ہیں۔ وکی کی بات سن کر روشا حیرانی سے بولی وہ کیسے وکی؟ تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے وکی نے بڑے معنی خیز لہجے میں اس سے کہا پیسہ میڈم، پیسہ۔ وکی کے منہ سے پیسے کی بات سن کر روشا نے سر ہلا دیا۔ اس کے ساتھ ہی وکی نے میری طرف دیکھتے ہوئے بڑے پیار سے کہا چلے میم۔ اس کی بات سنتے ہی میرا دل بڑی زور سے دھڑکنے لگا اور ایک عجیب سی مستی مجھ پر چھانے لگی، لیکن اس میں نظر اٹھا کر برت کی طرف دیکھا تو جعفری ویسے ہی سو رہا تھا۔ مجھے اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے روشا کہنے لگی اس بندے کی تم فکر نہ کرو میم، میں اسے سنبھال لوں گی۔ اس وقت تک مجھ پر پوری طرح سے طلب غالب آ چکی تھی اور میرے اندر ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی اور مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ایک بار پھر چوری چوری جعفری کی طرف دیکھا اور وکی سے بولی تم جاؤ میں آتی ہوں۔ میری بات سن کر وکی مجھے جلدی آنے کی تاکید کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ وکی کے باہر نکلتے ہی روشا نے مجھے پکڑ لیا اور فرینچ والا کام کرنے لگی اور پھر کچھ دیر تک کرنے کے بعد وہ پیچھے ہٹی اور مجھے وکی کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ روشا کی بات سن کر میں نے ایک نظر برت پر ڈالی اور پھر مطمئن ہو کر باہر نکل گئی۔ کوپے کے دروازے پر پہنچ کر میں نے ہلکی سی دستک دی تو وکی نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی میں دروازے سے اندر داخل ہوئی وکی نے دروازہ لاک کیا اور میرے ساتھ لگتے ہوئے بولا اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اور اس کے ساتھ ہی وہ میری طرف بڑھا اور اس نے فرینچ والا کام کرنے لگا۔ پھر وکی نے مجھے کوپے کی سیٹ پر لیٹنے کو کہا اور اس کے کہنے پر میں سیٹ پر لیٹ گئی۔ مجھے سیٹ پر لٹا کر وکی ٹرین کے فرش پر بیٹھ گیا اور مجھے تھوڑا اوپر اٹھنے کو کہا۔ اس نے نیچے والا لباس نیچے کر دیا۔ اس کے ساتھ بڑے غور سے میری طرف دیکھنے لگا اور کچھ سیکنڈ کے بعد اس نے اپنا منہ الادین کے چراغ پر رکھ کر اس کو رگڑنا شروع کر دیا۔ میں بیان نہیں کر سکتی کہ وکی کے اس کام سے مجھے کتنا مزہ مل رہا تھا اور میں تو 7ویں آسمان پر پہنچ چکی تھی۔ میں سیٹ سے اوپر اٹھی اور اس کی طرف دیکھ کر بولی اب بس کرو۔ اس نے میری بات سنی انسنی کر دی اور کچھ دیر بعد وہ اوپر اٹھا اور بلند پر فرینچ والا کام کرنا شروع کر دیا۔ میری آوازیں پورے ڈبے میں گونج رہی تھیں بس کر دو پلیز، اور پھر جذبات کی شدت منہ سے نکل گیا میرا دروازہ پینٹ کرو نا پلیز۔ اس نے مجھے کلائی سے پکڑا اور اٹھنے کا اشارہ کیا اور اپنا اس نے نیچے والا باس نیچے کر دیا اور میں نے لولی پاپ والا کام کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد بولا میڈم بس کریں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ بولا میڈم مجھے دروازہ پینٹ کرنے دیں۔
میں بیٹھ گئی اور اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ وہ چھوٹو میاں سے الادین کا چراغ رگڑنے لگا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور زور سے چلائی، جلدی کرو دروازہ پینٹ۔ میری بات سن کر اس کو غصہ آ گیا اور اس نے ایک دم سے دروازے کو پینٹ کرنا شروع کر دیا۔ میرے منہ سے آواز نکلی، اوئی ماں مر گئی۔ اس نے ٹرین چلانی ہی 120 کی سپیڈ کے ساتھ شروع کی تھی۔ میں خود کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی میرے منہ سے عجیب عجیب آوازیں نکل رہی تھیں اور میں کہنے لگی، وکی آج میرا پورا دروازہ پینٹ کر کے جانا۔ اور کچھ دیر بعد میری اسٹیشن پر پہنچ گئی اور ساتھ ہی میں نے محسوس کیا کہ وکی کی ٹرین بھی اسٹیشن پر پہنچ چکی ہے۔ اس دروازے کے پینٹ کروانے کا میں نے اتنا انجوائے کیا کہ گاہے بگاہے میں نے دوسرے لوگوں سے بھی دروازے پینٹ کروانا شروع کر دیے اور یوں میری کہانی چلتی رہی۔ محترم ناظرین اور سامعین، لکیر سیریز کی یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے۔ کل ہم لکیر سیریز کی دوسری کہانی کے ساتھ پیش ہوں گے۔ اس کہانی میں دیہاتی ماحول میں ایک خاندان کے اندر پیدا ہونے والی محبت کی کہانی ہے، جسے پڑھ کر امید ہے آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔